بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی ملتان اور میں آپ کا میزبان بہار حسین۔ بہار شو، عقیدت و فرح شو، سفر عقیدت۔ آج 20 رمضان المبارک۔ کل ایک ضرب لگی ہے، ضرب لگتے ہی ایک کوہرام بپا ہے، لیکن اس کوہرام کے باوجود جس کو ضرب لگی ہے، جس کے سر مبارک سے خون کے فوارے جاری ہیں، وہ اپنے دشمن کو دیکھتے ہیں کہ دشمن کے خوف سے ہونٹ جو ہے خشک پڑے ہیں۔ جب آپ کے لیے مشروب لایا جاتا ہے تو کائنات کی یہ عظیم شخصیت جو اپنے خون کو دیکھ کر، اپنے لہو کو دیکھ کر، اپنی بارش مبارک کو خون میں تربتر دیکھ کر یہ کہتی ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یہ ہیں حضرت علی علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ مشروب سب سے پہلے میرے دشمن کو دو تاکہ اس کی پیاس ختم ہو۔ خوف سے، شدت پیاس میں اس کا ہونٹ جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے۔ یہ تربیت کس کی ہے؟ یہ تربیت میرے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، کہ جس کی شان میں آج ہم نے ایک حسین محفل کا اہتمام کیا ہے۔ یہ وہی نبی ہیں جو ایک جنگ میں بلند مقام پر بیٹھے ہیں، ریت کے ٹیلے پر بیٹھے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے مسلمانوں کے خوف سے، چونکہ مسلمان یہ غزوہ جیت چکے ہیں، اس کے خوف سے کفار جو ہیں بھاگتے دوڑتے جا رہے ہیں۔ اس کفار کے لشکر میں ایک لڑکی ہے، اس کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ جیسے ہی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سر پہ پڑتی جس پہ دوپٹہ نہیں ہے، تو آپ فوراً پکارتے ہیں کہ کوئی صحابی ہے جو میری آواز سنتا ہو۔ ایک صحابی کہتے جی یا رسول اللہ۔ آپ فرماتے وہ سامنے دیکھو، ایک لڑکی ہے بھاگی جا رہی ہے اور اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، لیکن وہ ایک یہودی کی بیٹی ہے۔ بس یہی سننا تھا کہ آپ نے فرما دیا کہ بیٹی بھلے کسی یہودی کی ہو یا مسلمان کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ فوراً آپ نے اپنی یمنی چادر اتار کے اس صحابی کو پیش کی اور کہا جس قدر تیزی سے جا سکتے ہو میری اس بیٹی کے سر پہ جا کر یہ چادر اڑا دو۔ اب صحابی بھاگ رہا ہے، بھاگتے بھاگتے اس لڑکی کے قریب پہنچا ہے اور وہ یمنی چادر جو ہے اس لڑکی کے وجود پہ ڈال دی ہے۔ بس چادر اگر ڈالنا تھا کہ زندگی بدل گئی، دنیا بدل گئی۔ فوراً کہتی ہے کہ چادر میں اتنی مہک ہے، جس کی یہ چادر ہے اس کی مہک کا عالم کیا ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں کہ یہ چادر ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے بھیجی ہے۔ کہا مجھ کے لیے، مجھ گنہگار کے لیے، کہ جس کا باپ مسلمانوں کے نبی سے جنگ کرنے آیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے نبی پاک فرماتے ہیں کہ بیٹی بھلے کسی یہودی کی ہو یا مسلمان کی ہو، وہ بیٹی بیٹی ہے، وہ ہماری بیٹی ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ کہا کہ جہاں آپ کے نبی بیٹھے مجھے لے چلو۔ لڑکی، صحابی آگے، لڑکی پیچھے ہے۔ آتے ہی اپنے قدموں کو، اپنے ہاتھوں کو قدم محمد مصطفیٰ پہ ڈال کے کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کردار ہے کہ جس کی آج گواہی قوم اغیار بھی دیتی ہے کہ بلند ترین کردار اگر پوری کائنات میں کسی کا ہے تو وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ آئیے آج اس محفل میں ایک ایسی آواز کو سنتے ہیں جو رب تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ یہ آواز ہے محمد نقاش رفیق کی، جو عالم محبت میں، عالم تنہائی میں، عالم عقیدت میں اپنے لبوں پہ نعت رسول مقبول کو سناتے ہیں، لیکن اپنے دل کے دروازوں کو مکمل طور پر کھول کر اپنی نگاہ جو ہے وہ روض رسول پر ڈال کر نعت پڑھتے ہیں تو ایک سما بن جاتے ہیں۔ آئیے محمد نقاش رفیق کے پاس چلتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ شکر آپ بہت ماشاءاللہ جب پڑھتے ہیں تو واقعی یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ پورے عالم سے ایک علیحدہ ہو چکے ہیں۔ آپ کے سامنے کوئی منظر ہے اور آپ پھر ڈوب کر پڑھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اسی منظر کشی کرتے ہوئے آپ ڈوب جائیں اور ہمارے سننے والوں کو، ہمارے دیکھنے والوں کو وہ نذرانہ نعت بحضور سرور کونین بادشاہ کونین کی خدمت میں پیش کریں۔ صلی علی نبینا
صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. اس انجمن میں ذکر رسالت معاب ہے، اس انجمن میں ذکر رسالت معاب ہے، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے. ارے واہ، جیو جیے جیے. اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے. ختم رسل ہے، حاصل ملک کتاب ہے، اور اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے. واہ واہ واہ. عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. واہ. تیری میرا یا رسول اللہ، تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک ارے واہ واہ پہنچا. واہ 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 واہ. تو جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑی نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ. اور نہ تو میرا کوئی کمال ہے، واہ 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 واہ. اور نہ تو میرا کوئی کمال ہے، اور نہ ہے تخلص میں غرور کا. مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں، یہ کرم ہے میرے حضور کا. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ. واہ واہ. محمد نقاش رفیق صاحب، اللہ آپ کو بلند عزت عطا فرمائے. آپ کی آواز کا حسن و جمال ہمیشہ قائم دائم رہے. اچھا، جس ذوق سے آپ نے
نذرانہ پڑھا ہے، سعادت حاصل کی ہے۔ سچ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اس کلام کے ساتھ ایک اور کلام جوڑ دیتے اور میرے سننے والوں جو ہے ان پر یہی سحر طاری رہتا۔ پلیز۔ قربان میں ان کی بخشش ارے جی کیا خوبصورت کلام انتخاب کیا آپ نے۔ مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ آواز کرم دیتا ہی گیا، تھک ہار گئے، لینے والے آواز کرم دیتا ہی گیا، تھک ہار گئے، لینے والے منگتوں کی ہمیشہ لاج رکھی، محروم کوئی لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب قربان ہیں ان کی بخشش پہ، کہ یہ بخشش کے انداز ہے نا۔ رمضان کا آنا، پہلے عشرے میں بخشنے کے اور انداز، دوسرے عشرے میں بخشنے کے اس سے زیادہ بینیفٹس، تیسرے عشرے میں اس سے زیادہ بینیفٹس، اور تیسرے عشرے میں طاق راتیں عطا فرما دی ہیں۔ یہ شب قدر کی راتیں، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ ہزار راتوں سے بلند رات ہے، اس میں ایک عمل کا کیا ثواب ہے۔ تو یہ اس کی بخشش کے کرم کے انداز ہے۔ در حقیقت وہ ہے ہی بخشنے والا، اور وہ ہمارے لیے بہانے دے دیتا ہے کہ چل تو یہ کام کر۔ ارے ایک شخص ہے وہ پل کی تعمیر کرتا ہے، کس نیت سے؟
کہ اللہ مجھے بخش دے، اللہ بخش دے۔ اللہ بخش دیتا ہے۔ ایک شخص کے پاس واہ۔ پل تعمیر کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ رات سے کئی کنکر ہٹا دیتے، رحمان کہتا ہے جا تجھ میں نے کنکر ہٹانے کی بس میں نے بخش سبحان دیا، اللہ۔ صبح تو بخشنے کے انداز۔ اچھا یہ بتائیں، لگتا ہے کہ آپ کا استاد کوئی ماشاءاللہ تگڑا ہے، یہ آپ کی محبت ہے۔ کس استاد سے یہ سیکھا آپ نے؟ سر یہ میں نے خود ہی ہمارے میرے یعنی آپ کے اندر جو بھی ایک استاد ہے؟ میرے دادا ابو تھے سر، وہ اچھا اچھا ماشاءاللہ بڑی آواز تھی ان کی، ہوں تو میں ان کو دیکھ دیکھ کے چھوٹا سا تھا، تو میں وہ پڑھتے تھے تو میں ان کو دیکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نا یہ ایک نعمت ان کی طرف سے آپ کو نعمت مل ہاں گئی، یہ نعمت ملی ہے سر مجھے، گھر سے مل گئی، گھر سے بچپنے میں مل گئی۔ میرے ماشاءاللہ وہ سارے اتنی خوبصورت یہ آپ کو تحفہ ملا ہے نا جی کہ یہ جہاں رحمان بھی خوش ہوتا ہے، رحمان کا جو پاک پیغمبر ہے وہ بھی خوش ہے، اور زمانہ خوش میں نہ صرف جھوم اٹھتا ہے بلکہ نعت خواں کو انتہائی عزت کی نگاہ سے جی دیکھتا جی ہے۔ بے شک۔ میں سر میرے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ ماشاءاللہ وہ بھی ایسے ہی پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ ہاں میں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آج آپ جائیں اور نعت پڑھ کے آئیں۔ ماشاء اچھا نقاش یہ بتاؤ، کچھ لوگ نعت پڑھتے ہیں رضا الہی کے بے لیے، شک اپنے خالق کو خوش کرنا ہے، اپنے محبوب پیغمبر کی خوشی کے لیے، کچھ لوگ نعت پڑھتے ہیں انتہائی مدد کے ساتھ، پیشہ ورانہ طور پہ پڑھتے ہیں، سر غلط ہے سر، آپ کس انداز میں؟ سر غلط ہے، میں اس کو بہت برا سمجھتا ہوں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میں بہت یعنی یہ واحد چیز ہے، سر میں بہت پروگرام میں نے اٹینڈ کیا ہے، ماشاء تو اللہ جب میں نعت پڑھتا ہوں تو کوئی آ کے پیار سے آ کے کوئی اپنا عقیدت نظر، وہ خیرات ہے، در مصطفیٰ سے ملی خیرات ہے، وہ ہماری آنکھوں کا تاج ہے۔ اور مجھے سر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ پڑھا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اچھی دی ہے، آپ پریکٹس کیا کریں، یہ سر میں تو یہ آپ کی محبت ہے، آپ نے مجھے بلایا کہ تو پریکٹس کیے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے، اچھا ماشاء تو اللہ جب آپ جب آپ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ساتھ ساتھ جو آپ ماشاءاللہ زیر لب مسکرا رہے ہوتے ہیں، ساتھ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کی ہلکی ہلکی آواز ہماری سماعتوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے، میں نے وہیں سے ہی بھانپ لیا تھا جی کہ آپ کے اندر کچھ ہے صحیح۔ جی سر، الحمدللہ۔ ایک سر استاد اگر زندگی میں مل گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے تعلیم ضرور حاصل کروں گا میں۔ ویسے میں آپ سے مشورہ ہے، پرخلوص مشورہ ہے کہ آپ اس میدان میں آئیں، انشاءاللہ اس سر، میدان میں آپ جیسے یہ سوچ رکھنے والے انشاءاللہ سر، کہ اسے ہم نے پیشہ ورانہ طور پر نہیں اپنانا، ایز اے پروفیشنل نہیں لینا، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے، ان کی تعریف کے لیے ہم وقف کر دیں گے۔ Yes. ہاں در مصطفیٰ سے جو خیرات مل جاتی ہے بے شک وہ سبحان اللہ وہ قبول ہے، بے لیکن طے کر کے جانا کہ جس سے اس وقت بڑے میں ابھی دیکھ رہا تھا ایک جگہ کہ ایک بڑے صاحب ہیں وہ 2.5 لاکھ تک پہنچ گئے، سبحان اللہ، اور حیرت کی بات یہ ہے جو محفلیں پڑھاتے مجھے ان پر بھی ایک سوال اٹھاتا ہوں میں کہ آپ ان لوگوں کو کیوں بڑھاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بلا کر آپ کیا لیسن دے رہے ہیں لوگوں کو؟ 2.5 لاکھ دیتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، 3 ماہ تک ٹائم نہیں ہے۔ بے شک ایسے ہے، کہ حضرت بلال کی آواز بہت حسین تھی، حضرت بلال کی آواز میں لکنت تھی نا، بالکل ایسے، لیکن رحمان کو آواز اتنی پسند تھی کہ وہ فرش سے اٹھ کے عرش تک پہنچ جاتی تھی۔ آج ہم آوازوں کو کمپیریزن کرتے کہ اس کی آواز اچھی ہے، اس کے پڑھنے کا اسٹائل اچھا ہے، اس کو 2.5 لاکھ روپے دے دو، اس کو 5,000 روپے دے دو، ہم کون ہوتے سودا بازی کر۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص پہنچا کہ حضور میرے بیٹے کو دین سکھا دیجیے۔ حضور یہ سننے کی میں حاضرین آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ میرے بیٹے کو دین سکھا دیجیے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کوئی کام بھی کرتے ہیں؟ کہا نہیں۔ کہا کہ پہلے ہنر سکھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دین کوئی ہنر بنا لے، ہائے 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 ہائے، کہ کہیں دین کو ہنر نہ بنا لے۔ تو مجھے آپ کی بات بہت اچھی لگی، اللہ پاک آپ کو اس بات پہ کاربند رکھے، اللہ پاک آپ کو سلامتی عطا فرمائے، آپ یوں ہی بادشاہ کونین کی خدمت میں نذرانے نعت پڑھتے رہیں۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ۔ یہ حاضرین کرام، آپ تھے محمد نقاش رفیق۔ یہ کتنی سعادت کی بات ہے کہ جب میں نے پوچھا کہ میرا نام بتائیے تو کہنے لگے میرا نام تو محمد نقاش ہے لیکن آپ نے رفیق ضرور بولنا ہے۔ کیوں؟ اپنے والد صاحب کو یہ ساتھ رکھنا چاہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ والد کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ اللہ پاک نے سلامت رکھے اور یوں ہی ہمارے پاس آتے رہیں اور ان کی آواز آپ تک میں پہنچاتا رہوں۔ اس کے ساتھ ہی میرے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔